بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت میسرہ بن مسروقہ بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو ایسے وقت پہنچا کہ کسی شخص سے ملاقات نہ کر سکا۔ مسجد کے دروازے پر اونٹنی ٹہرائی، اسے باندھ کر مسجد میں داخل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر پر سلام کیا اور مسجد کے ایک کونے پر پڑھ کر سو رہا۔ چند راتوں کا چونکہ جاگا ہوا تھا، پڑھتے ہی آنکھ لگ گئی اور سوائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اذان کے آواز کے مجھے کوئی دوسری چیز نہیں جگا سکی۔ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اندھیرے سے اذان دے دی۔ اس وقت آپ اذان دے چکے تو مسجد میں کہتے ہوئے داخل ہوئے، الصلاۃ رحمکم اللہ۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، وضو کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پیچھے نماز پڑھی اور جس وقت آپ محراب میں سے اٹھ کر تشریف لے جانے لگے تو میں نے کھڑے ہو کر آپ کو سلام کیا۔ آپ مجھے دیکھ کر خوش ہوئے، مصافحہ کیا اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم میسرہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے دریافت کیا، یا ابن مسروق، شام کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا، یا امیر المومنین، خیریت ہے، اور آپ کو وہ خط پیش کر دیا۔ آپ نے مسلمانوں کو پڑھ کر سنایا۔ مسلمان بہت خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا، اللہ جل جلالہ آپ حضرات پر رحم فرمائے۔ عبید بن جراح رضی اللہ عنہ نے جو کچھ لکھا ہے اس کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ سب سے پہلے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا، یا امیر المومنین، اللہ پاک تبارک و تعالیٰ نے رومیوں کو ذلیل کر دیا ہے، شام سے انہیں نکال دیا ہے، مسلمانوں کو ان پر مدد اور غلبہ دیا ہے۔ مسلمان نے ان کے شہر الیاء کو محاصرہ کر رکھا ہے اور سخت ضیق میں مبتلا ہے۔ روزانہ ذلت، ضعف اور دہشت ان کے دلوں میں بڑھتی جاتی ہے۔ اسی صورت میں اگر آپ یہی مقیم رہے اور ان کے پاس تشریف نہ لے جائے تو اور زیادہ مناسب ہوگا، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ بارگاہ خلافت ہمارا مطالبہ نہایت حقیر اور ہمارا قتل ایک معمولی چیز تصور کی گئی ہے، اسے اس طرح ٹکرا دیا گیا۔ یہ سوچ کر ان کے دلوں میں اور زیادہ روک پڑے گا اور وہ ذلت و حقارت کو اختیار کر کے بہت کم میدان میں ٹھہرے اور انشاءاللہ العزیز جزیہ ادا کرنے لگے گے۔ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی رائے سن کر ارشاد فرمایا، جزاک اللہ فی الدارین خیرا۔ پھر فرمایا، آیا آپ حضرات میں سے کسی صاحب کی رائے اس کے سوا کچھ اور بھی ہے؟ طالب نے ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے کہا، میری رائے اس کے خلاف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر رحم فرمائے، میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، ابوالحسن وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، رومیوں نے آپ کی خدمت میں درخواست کی ہے اور ان کا درخواست کرنا ہی مسلمانوں کی فتح ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کو سردی، جنگ اور وطن سے دور ہونے کی وجہ سے سخت مصائب کا سامنا ہو رہا ہے، اس لیے میری رائے میں اگر جناب تشریف لے جائے تو مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس شہر کو ضرور فتح کرا دیں گے، اور آپ کو اللہ جل جلالہ راستے کی تکالیف، بھوک پیاس، قطع مسافرت، جنگل کے کانٹوں اور پہاڑ کی چڑھائی کی عوض میں اجر عظیم مرحمت فرمائیں گے، اور جب تک آپ وہاں پہنچیں گے برابر ثواب دیتے رہیں گے۔ آپ کے پہنچنے سے مسلمانوں کو ڈر بندنے کی آرام، اطمینان اور بہترائی نصیب ہوگی اور فتح میسر آئے گی۔ لیکن اگر آپ تشریف نہ لگے تو مجھے یقین نہیں کہ آپ کے نہ پہنچنے سے وہ مایوس ہو کر صلح کر لیں گے، کہ میرے رائے میں چونکہ بیت المقدس ان کے نزدیک ایک نہایت متبارک اور معظم جگہ ہے، اس کا وہ حج کرتے ہیں، اس لیے اسے چھوڑ کے بھاگے گی نہیں، بلکہ وہ اپنے شہر و ملک اور سلطنت سے مدد طلب کریں گے، اور ان کے سردار و مرار و اصحاب ان کی کمک کو آئیں گے، اور اس طرح مسلمانوں پر ایک سخت مصیبت نازل ہو جائے گی۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ ان کے پاس تشریف ہی لے جائیں۔ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ مشورہ سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے دشمن پر نظر کی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مسلمانوں کے حال پر اپنے نقطۂ نظر سے دونوں مشورے عمدہ ہی، جزاہم اللہ خیرا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہی مشورے پر عمل کروں گا، میں انہیں محمود المشورہ اور مبارک صورت میں دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے خادمان خلافت کو سامان سفر تیار کرنے کے لیے حکم دیا۔ مسلمان نے جلدی سامان درست کرنا شروع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، 4 رکعت نماز پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر حاضر ہوئے، قبر رسول اللہ اور قبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر سلام کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو امور خلافت سپرد فرمایا اور انہیں مدینہ طیبہ میں اپنا قائم مقام کر کے شام کی طرف رخصت ہونے لگے۔ دوست، احباب و اہل عیال نے آپ کو الوداع کہا اور سلام کر کے رخصت کر دیا۔ وقید رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ آپ کی سواری میں ایک سرخ اونٹ تھا جس پر ایک فوجی تھی، جس کے ایک تیلے میں
دادرا کے لیے سیتو اور دوسری میں چوہارے بھرے ہوئے تھے۔ سامنے پانی کی ایک مشک لٹک رہی تھی اور اس پر کھانے کے لیے ایک بڑا پیالہ۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت جو جنگ یرموک کے بعد مدینہ طیبہ میں واپس آ گئی تھی، جس میں سمجھ دیگر حضرات کہ زبیر بن عوام اور حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ بھی تھے، آپ کے ہم رکاب تھے۔ آپ قطع مسافرت کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ جب کسی منزل میں جناب فروغش ہوئے تو صبح تک وہی رہتے تھے۔ نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد اب مسلمانوں کی طرف متوجہ ہو کے اول یہ دعا پڑھا کرتے تھے: تمام تعریف اللہ جل جلالہ کے لیے ہے، جنہوں نے ہمیں اسلام کی سبب عزت بخشی، ہمیں اپنے نبی کے لیے مخصوص فرمایا، ایمان سے تغیر کیا، اسلام کی ہدایت دی، تفرق و تشدد کے بعد کلمہ تقویٰ پر مجتمع کیا، دلوں میں الفت دی، دشمن کے مقابلے میں نصرت عطا کی، دشمنوں کے شہروں میں آباد کیا اور ہمیں ایک دوسرے کا بھائی بنا کر محبت کو ہم میں مربوط کر دیا۔ خدا کے بند خدا عز و جل کی نعمتوں اور ان کے احسانوں پر ان کی تعریف کرو، اس سے اور زیادہ مانگو، اور نعمتوں نے اس پر کہ جب تم صبح کے اٹھتے ہو تو پھر ہی تمام نعمتیں موجود ہوتی ہے۔ شکر بھیجو، کیونکہ اللہ پاک تبارک تعالی زیادہ چاہنے والوں اور جو کچھ ان کے پاس ہے اس کے رغبت کرنے والوں کو اور زیادہ عنایت کرتے ہیں، اور اپنی نعمتوں کو شکر کرنے والوں پر پوری کر دیتے ہیں۔ دعا کے بعد پیالے میں سیتو برتے کھجورے اس کے پاس رکھتے اور سب ہمراہ فرماتے کہ کھاؤ اور خوب پیٹ بھر کر کھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، اور آپ بھی ان کے ساتھ تناول فرمانے لگتے۔ اس کے بعد منزل سے کوچ فرماتے تھے۔ اب اس طرح منزل در منزل کوچ کرتے چلے جا رہے تھے۔ عمرو بن مالک عباسی میں کہتے ہیں کہ جب حضرت خلیفۃ المسلمین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ملک شام کا سفر اختیار فرمایا تھا، اس وقت میں بھی آپ کی ہمراہ تھا۔ اثناء راہ میں آپ پانی کے ایک ایسے چشمہ پر گزرے جو کہ قوم جزان کی ملکیت میں تھا، اور اس وقت ان کا ایک قافلہ یہاں فروکش ہو رہا تھا۔ پانی کا یہ چشمہ ذات المنار کے نام سے مشہور تھا۔ مسلمان بھی اسی کنارے پر ٹھہر گئے۔ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب تشریف فرماتے، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اس قافلے کے چند آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے امیر المومنین، ہمارے ساتھ ایک ایسا شخص ہے جس نے 2 حقیقی بہنوں سے نکاح کر رکھا ہے۔ اب یہ سن کر غصے میں بھر گئے اور فرمایا کہ اسے حاضر کیا جائے۔ وہ شخص حاضر کیا گیا۔ آپ نے فرمایا: یہ دونوں عورت کون ہیں؟ اس نے کہا: میری بیویہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان دونوں میں کوئی قرابت بھی ہے؟ اس نے کہا: ہاں، یہ دونوں حقیقی بہنیں ہیں۔ آپ نے فرمایا: تو کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے؟ کیا مسلمان نہیں؟ اس نے کہا: کیوں نہیں، میں تو مسلمان ہوں۔ آپ نے فرمایا: تو یہ نہیں جانتا کہ یہ دونوں تجھ پر حرام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب مبین میں فرماتے ہیں: وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، کہ تم 2 بہنیں جمع کرو مگر جو پہلے گزر چکا۔ اس نے کہا: میں نہیں جانتا اور نہ مجھے یہ خبر ہے کہ یہ دونوں مجھ پر حرام ہیں۔ یہ سن کر آپ کو غصہ آیا اور فرمانے لگے: تو جھوٹ کہتا ہے، خدا کی قسم تجھ پر وہ دونوں حرام ہیں۔ مجھے چاہیے کہ ایک کو ان میں سے چھوڑ دے، ورنہ یاد رکھ میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ اس نے کہا کہ آپ میرے اوپر حکومت کرتے اور میرے عورتوں کے بارے میں مجھے دھمکاتے ہیں۔ یہ دین ایسا دین ہے کہ اس میں داخل ہو کر مجھے تو کوئی بہتری اور فلاح نہیں پہنچے، اور نہ میں اس میں داخل ہونا چاہتا تھا۔ آپ نے فرمایا: اچھا میرے قریب ہو جاؤ۔ آپ کے پاس ہوا تو آپ نے اس کے سر پر چند درے مارے اور فرمایا: خدا کے نیز اپنی جان کی دشمن اسلام کو برا کہتا ہے، حالانکہ یہ وہ دین ہے جسے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے فرشتوں، پیغمبروں اور برگزیدہ لوگوں نے پسند کیا ہے۔ ان دونوں عورتوں میں سے یا تو ایک کو چھوڑ دے، ورنہ یاد رکھ طریقے حق قائم کر کے اس ہاتھ کو جاری کر دوں گا۔ اس نے کہا: میں انہیں کس طرح چھوڑوں؟ میں تو ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، البتہ آپ دونوں کے مابین قرعہ ڈال دیجئے، اس کے نام وہ نکل آئے گا، میں اسے ہی رکھ لوں گا اور دوسری کو چھوڑ دوں گا۔ اگرچہ مجھے دونوں سے محبت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرعہ ڈالا اور 3 دفعہ وہ ایک ہی کے نام پر نکل آیا۔ شخص نے اسے رکھ لیا اور دوسری کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ پھر اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا: میں جو تجھ سے کہنا چاہتا ہوں اسے گوش ہوش سے سن اور خوب یاد رکھ۔ جو شخص ہمارے دین میں داخل ہو کر مرتد ہو جاتا ہے ہم اسے قتل کر دیتے ہیں۔ اسلام کے چھوڑ دینے سے بچتے رہنا، نیز اس بات سے بھی محترز رہنا کہ پھر میرے پاس یہ خبر پہنچے کہ تو اپنی بیوی کی بہن یعنی سالی کے پاس گیا ہے، نہ تجھے میں سنسار کر دوں گا۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ کے درس میں ذکر کریں۔